پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ
گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے ہم گناہگار۔ اور جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، اور وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ کا میزبان محمد گلزار احمد قادری اشرفی آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت، خطیب اہل سنت، فاضل نوجوان، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زمان جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے پھر ہمیں موقع عطا فرمایا، آپ ہمارے ادارہ پیغام محبت کے اندر پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ تشریف لائیں۔ مہربانی ادارہ پیغام محبت علامہ پیر محمد انیس قادری صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا جو خوبصورت موضوع ہے پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے اندر، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر دوستی کا کیا معیار ہے۔ تو میں سب سے پہلے علامہ صاحب سے یہ سوال عرض کروں گا کہ قبلہ آپ ہمارے معزز ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلام کے اندر دوستی کا کیا معیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں قبلہ قاری صاحب کا شکر گزار ہوں، اور خصوص بالخصوص ادارہ پیغام محبت کے جو بانی ہیں علامہ محمد انیس قادری صاحب، ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں دعوت دے کر اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ محمد انیس قادری صاحب کی کوششوں کو اور آپ جو دین کا کام کرتے ہیں رب ذوالجلال اس میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب نے سوال کیا کہ اسلام کے اندر دوستی کا معیار کیا ہے۔ اس سوال کا جواب حضرت جو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے دوستی کا رابطہ قائم کرتا ہے، اور دوستی کو اپناتے وقت بندے کو کس قدر حساس ہونا چاہیے اور کس قدر بندے کو دوست کے انتخاب میں احتیاط برتنا چاہیے، اسی سلسلہ میں حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ فرمایا کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے، بس جو بھی تم میں سے کوئی دوستی قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی قائم کر رہا ہے۔ ان شریعت مطہرہ کی نگاہ میں سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ دوستی دین کا نام ہے۔ دوستی کرتے وقت بندے کو کتنی جانچ اور پڑتال کرنی چاہیے کہ یار میں جس کا دوست بنا رہا ہوں آیا وہ اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ یہ اتنا اہم امر اور معاملہ ہوتا ہے کہ جس طرح بندہ ایک دین اسلام قبول کرتے وقت یہ سوچتا ہے یار میں جو دین قبول کر رہا ہوں آیا اس کے مطابق میں زندگی گزار سکوں گا یا نہیں گزار سکوں گا، چونکہ دین اس بندے سے جدا نہیں ہوتا، ساری زندگی جو ہے دین اسلام کے مطابق بندے کو بسر کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہ دوستی کا بھی احاطہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اپنے دوست کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دوستی کا معیار اس طرح نہ بنائیں کہ سر راہ گزرتے گزرتے کسی سے ملاقات ہو گئی اور وہیں پر دوستی کی بنیاد ڈال لی، ایسا نہ ہو، بلکہ دوستی کا معیار وہ جو ہے نا وہ متقین ہو، یعنی وہ دین اسلام کی وجہ سے ہو۔ حضرات سے وقار حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ آج وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اگر کوئی جنتی بننا چاہتا ہے تو وہ جنتیوں سے محبت رکھے، جنتیوں سے دوستی کرے، جنتیوں کے ساتھ رہے۔ تو یہ جو دوستی کا جو معیار ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمیں متقین کی دوستی اپنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دوستیاں ہیں، چاہے وہ کسی شرابی کی ہو، زانی کی ہو، وہ دوستیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو دنیا کے اندر بس دوستی ہیں، آخرت کے اندر ان کا کچھ کام نہیں ہے، آخرت کے اندر وہ کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم برہان رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین۔ فرمایا کہ قیامت کے دن آج ایک دوسرے پہ جو دو مر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ جان دے رہے ہیں، ہم بڑے دوست ہیں، لیکن قیامت کے دن انہیں یہ دوستی فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا کہ سارے دشمن ہوں گے الا المتقین، سوائے متقین کے۔ ان متقین کی جو دوستی ہے یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ تو ہمیں دوست کے انتخاب میں اس کو کوئی معمولی سا معاملہ نہ سمجھنا، بلکہ اس کے سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ دوستی کرنا، چونکہ ساری زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو اس لیے دوستی دین کا نام ہے۔ تو دوست کے انتخاب میں ہمیں جو ہے نا احتیاط برتنی چاہیے۔ قبلہ مفتی صاحب اگلا سوال یہ کہ آپ دنیا کے اندر جو نیک دوست ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو دنیا کے اندر چکر لگاتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ایسی مجلس جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. تو جب وہ دیکھتے ہیں وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں تو پھر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو رب ذوالجلال ان سے پوچھتا ہے، ہن کے رب ذوالجلال ان کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. رب پوچھتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، جو تیری تعریف بیان کر رہے تھے، جو صرف اور صرف تیرے معبود ہونے کے اقرار کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. مولا ہم ان کے پاس آئے ہیں اور وہ تجھ سے مانگ رہے تھے. رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تجھ سے تیری جنت طلب کر رہے تھے، تیری جنت مانگ رہے تھے. تو رب ذوالجلال ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے تو جنت کو نہیں دیکھا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوتا تو کس الہا و زاری کے ساتھ وہ مانگتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرے بندے وہ پناہ مانگ رہے تھے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرے بندے تجھ سے تیری جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ صغیرہ. رب ذوالجلال آگے سے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تو نہیں دیکھا. رب فرماتا ہے کہ اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے. آگے سے پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو گناہوں کی بخشش بھی طلب کر رہے تھے. تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کے تمام گناہ بخش دیے. اور رب فرماتا ہے کہ جو وہ طلب کر رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دیا. تو آگے سے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہاں پر ایک ایسا بندہ بھی تھا جو بہت ہی گناہگار تھا، گزرتے گزرتے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا. دنیا کے اندر نیک لوگوں کی دوستی کا فائدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان نیک لوگوں کی وجہ سے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. قبلہ مفتی صاحب اگلا سوال یہ کہ کیا بری دوستی کے کوئی نقصانات وغیرہ کوئی وبال ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. قرآن کریم برہان رشید میں ایک ایسے شخص کی دوستی کا ذکر ہے کہ جس نے اچھی دوستی کو چھوڑ کر بری دوستی کو پسند کیا اور قیامت کے دن وہ اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور وہ یہ رو رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے دوستی کے معاملے میں احتیاط برتی ہوتی، کاش میں نے اچھے دوستی کی ہوتی. تو یہ عقبہ بن ابی معیط یہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا. ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اور لوگوں کی دعوت پکاتا ہوں، میرے گھر تشریف لے چلیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا. اس کے بہت اصرار کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس شرط پر میں تیری دعوت قبول کروں گا کہ تو میرے رب کی توحید اور میری رسالت کو تسلیم کرے گا. اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. آپ عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کے آپس میں گہری دوستی تھی. جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ عقبہ بن ابی معیط تو ایمان لے کر آ چکا ہے، وہ تو مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے پڑا. اس نے کہا کہ تو نے دین اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اب تو اس سے دستبردار ہو جا. تو امیہ بن خلف کے سامنے عقبہ بن ابی معیط اپنے اسلام کو مضبوط نہ رکھ سکا. اپنے اسلام یعنی ابھی اسلام کے ابتدائی مراحل میں ہی اسلام سے دستبردار ہو گیا اور مرتد ہو گیا. قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا، یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. تو قرآن کہتا ہے کہ
قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو اپنائے رکھتا، کاش میں ان پہ جان نثار کرتا، ان کی سنتوں پہ چلتا، ان کے پیغامات پہ چلتا، لیکن اس دن وہ یہ اس کو اس الحاح و زاری یعنی وہ جس طرح یہ تمنا کرے گا لیکن اس دن یہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہاں پر قرآن نے ظالمی کو بھی عام رکھا ہے، فلانن کو بھی عام رکھا ہے، اور یہ قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ قیامت تک بھی جو بھی دوستی کے معاملے میں احتیاط نہیں برتے گا تو قیامت کے دن اس کو بھی ہاتھ کاٹنے پڑے گے، اس دن وہ بھی تمنا کرے گا کاش میں نے دوستی کے معاملے میں احتیاط کیوں نہیں برتی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ ہے دوستی کا وبال، بری دوستی کا وبال، تو اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارے معزز ناظرین کو اگلا جو سوال ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا آگاہ فرمائیں کہ جو صالحین لوگ ہیں جن کو اسلام نے صالحین کہا ہے ان کی ساتھ دنیا کے اندر ہم جو دوستی رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا پیار محبت ان کی کا ذکر جو یہ کرتے رہتے ہیں، کیا قیامت کے دن بھی آخرت میں بھی اس دوستی کا کوئی ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے معزز ناظرین کو ذرا اپنے ملفوظات عالیہ سے جو اس مسئلے سے آگاہ فرما لیجئے۔ سنن النسائی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا کے اندر اپنے حق کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرے گا جتنا رب ذوالجلال کے سامنے اپنے دوست کے معاملے میں جھگڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، یار رب سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ پیار والا جھگڑا ہوگا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو رب ذوالجلال فرمائے گا جا تو جنت میں، اور اس کے دوست جب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے وہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا کہ یا اللہ یہ تو میرے وہی دوست تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے بھی رکھا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے اور یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں جنت میں اپنے دوستوں کے بغیر سکون حاصل نہیں ہوگا، یا اللہ انہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اب وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ تجھے تو جنت مل گئے تو چلا جا، تمہیں ان کی فکر کیوں ہے؟ تو وہ تو رب ہے نا، رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رب ذوالجلال اس شخص کو فرمائے گا کہ جاؤ جو اپنے دوست ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا، تو وہ شخص ایسا کرے گا کہ اپنے دوستوں کو جہنم سے نکال کر وہ جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو یہاں پر ایک مثال حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان یوں فرمائی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال، یعنی اچھے دوست کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کستوری کا بندل اٹھایا ہوا ہو، اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی جیسی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال بیان فرمانے کے بعد اس کے 3 کردار بیان فرمایا کہ اما ان یحذیک، کہ اچھا دوست اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کے کستوری کا بنڈل اٹھانے والے کی طرح۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کردار یہ بیان کیا اما ان یحذیک، کہ وہ جو دوست ہے تیرا وہ اتنا سخی ہے، وہ اتنا فیاض ہے کہ جو ہی تو اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے ہی اپنی نوازشات کا سلسلہ جاری رکھا، اس کستوری سے کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں عطا کر دیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی طرف سے نوازشات کا سلسلہ تیز نہیں تھا لیکن تیرے اندر تڑپ زیادہ تھی، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، تو نے وہ کستوری قیمتاً وصول کر لی۔ تیسرا کردار یہ ہے کہ دونوں چیزیں نہ پائی گئی، یا نہ ہی اس کی طرف سے نوازشات کا سلسلہ تیز تھا اور نہ ہی تیرے اندر اتنی طاقت تھی کہ تو اس کستوری کو قیمتاً خرید لے۔ فرمایا کہ ایک تیسری چیز ہے وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے، تیسرا کردار یہ ہے، چلو اس کی طرف سے نوازشات کا سلسلہ نہیں تھا، نہ تیرے اندر اتنی طاقت تھی،
لیکن کستوری کا تو کمال ہے نا، کستوری پر تو پہرا نہیں دیا جا سکتا. کستوری کی نے اپنا فیض، وہ تو بہت فیاض ہے، وہ تو اپنا فیض تقسیم کرتی ہے. جب تو کستوری اٹھانے والے کے قریب بیٹھا، اس کے ساتھ دوستی لگائی، اس کی صحبت اختیار کی، تو کستوری نے بھی اپنا فیض تجھے دیا کہ وہاں پر اس کی خوشبو تیرے ناک تک پہنچی اور تیرے دماغ کو معطر کر دیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے متقی ولی کی یہ شان بیان کی. فرمایا کہ سب سے پہلا کہ جس طرح کے کستوری کا بنڈل اٹھانے والا، وہ پہلے اس کا کردار یہ تھا کہ وہ خود عطا کرے کستوری. اسی طرح متقی جو اللہ کا ولی ہوگا کہ اس کے اندر درد اتنا ہوگا کہ امت مسلمہ اللہ کے احکامات سے کیوں دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے کیوں دور ہے، دین اسلام پہ کیوں نہیں چل رہے، وہ خود فیض عطا کرے. ایک تو اس کا کردار یہ تھا، اور دوسرا کہ یا تو یہ تھا کہ اس نے وہ کستوری قیمتاً وصول کر لی، قیمتاً خرید لی اس سے. لیکن یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ یعنی بندے کے اندر تڑپ اتنی تھی کہ وہ خود جا کے اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کو فیض ملتا رہا. ابھی بھی محرومی نہیں ہے. تو تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یعنی کستوری کا بندل اٹھانے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی، یا تو وہ یہ کہ کستوری خود دے دے، یا تو یہ تھا کہ وہ قیمتاً اس کو وصول کر لے. اسی طرح اللہ والے کی بھی یہ مثال ہے کہ اللہ والا اس شخص کو اس اہل نہیں سمجھتا، یا یہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ والے کی صحبت اختیار کر لے یا اللہ وہ فیض حاصل کر لے. تو پھر بھی نیکی کا تو جس طرح کستوری پہ پہرا نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح نیکی پر بھی پہرا نہیں دیا جا سکتا. نیکی کا اپنا ذائقہ ہے. ہم نے سنا ہے بڑے بڑے فاجر کہ دنیا کے اندر ان کا تذکرہ رہا ہے، لیکن جب وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں. تو حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت مثال دے کر فرمایا. آگے فرمایا کہ جو برے دوست کی مثال ہے، فرمایا کہ وہ لوہار کی بھٹی جیسی ہے. وہاں پر 3 کردار تھے اچھے دوست کی مثال میں، اور برے دوست کی مثال میں صرف 2 کردار ہے، تیسرا نہیں ہے. فرمایا ایک تو یہ ہے اما ان یحرق ثیابک، کہ لوہار جب لوہا گرم کرے گا تو وہاں سے چنگیاریاں اٹھے گی تو وہ تیرے کپڑوں پہ پڑے گی، ان کے اندر پھٹن آئے گا، وہ کپڑے خراب ہو جائیں گے. ایک تو کردار یہ ہے. دوسرا کردار یہ ہے وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِن رِيحَةٍ خَبِيثَةٍ، چلو چنگاری نہ اٹھی لیکن وہ جب لوہا پگھلائے گا تو اس کی بدبو تو ضرور آئے گی نا. اسی طرح اگر جو بد کرداروں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، تو ان کی یعنی ان کی صحبت کا اثر آخرکار بندے پہ ہو جاتا ہے. تو شیخ سعدی شرازی علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت مثال بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں میں حمام کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے مٹی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تیرا تو کام ہی نہیں ہے خوشبو دینا، تجھ سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ مٹی نے آگے سے کہا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ میری دوستی پھول سے ہو گئی ہے. یہ سارا فیض پھول کا ہے، یہ سارا کمال پھول کا ہے. جب میں نے اپنے دوست پھول کی صحبت اختیار کی تو اس کی وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی، ورنہ میرے اندر کیا کمال، میں تو ایک بدبودار سی مٹی ہوں، میرا تو کمال ہی نہیں ہے کہ خوشبو دینا، میرا کام ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اچھے لوگوں کی صحبت یہ ضروری ہے اور ان کی دوستی بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جب ان کی دوستی کے اندر بندہ آ جاتا ہے تو پھر بندے کے اندر خوشبو ہی خوشبو جو ہے نا وہ مہک رہی ہوتی ہے. قبلہ مفتی صاحب، آخری سوال جو ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سوال کی بھی ہمارے معزز ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ دوستی کا جو طریقہ کار ہے اسلام کے اندر، اس کے بارے میں آپ تھوڑا ارشاد فرما لیجئے. دوستی کا طریقہ کار اسلام کے اندر یہ ہے. حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی سے دوستی کرتا ہے سب سے پہلے اس کے 3 کردار ہیں. جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے 3 کردار. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا نام پوچھا جائے، پھر اس کے والد کا نام پوچھا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے، تیرا خاندان کیا ہے.
یعنی جب اتنا تعارف ہوگا تو پھر محبت پیدا ہوگی. اور دوسرا کردار دوستی کا یہ ہے کہ بندہ اپنے دوست کی محبت دل کے اندر ڈال کے رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تیرے سامنے آئے اس کے پیغام کے ساتھ محبت کر, اس کے عمل کے ساتھ محبت کر, اس کے کردار کے ساتھ محبت کر. اور جو تیسرا کردار ہے اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دوست کی صحبت اختیار کرے. بندہ اپنے دوست کی صحبت اختیار کرے. یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی داتا علی حجویری سے ہو, ہماری دوستی خواجہ غریب نواز سے ہو, ہماری دوستی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے ہو. ہم ان کی صحبت تو نہیں اختیار کر سکتے نا, ہم نے ان کو دیکھا نہیں, تو ہم ان کے ساتھ دوستی کیسے کریں گے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی حل فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص وہ کسی قوم سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوا, ان کا زمانہ نہیں پایا, ان کو دیکھا نہیں یا ان جیسے عمل نہیں کر سکا. اب داتا علی حجویری ہے, ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا نہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی اللہ والے سے ہو. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, ان کے ساتھ اگر دوستی کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھو, ان کے ساتھ محبت رکھو. جب تم ان کے ساتھ محبت رکھو گے تو تمہاری دوستی ان کے ساتھ ہو جائے گی. پھر قیامت کے دن رب ذوالجلال تمہاری اور داتا علی حجویری جس کے ساتھ بھی تو محبت رکھتا ہے, رب ذوالجلال قیامت کے دن ملاقات کروائے گا اور رب ذوالجلال فرمائے گا ھذا الذی تحبہ فیہ, یہ وہ شخصیت ہے کہ دنیا میں جس کی میری وجہ سے تو اس سے محبت کرتا تھا, اب اس سے ملاقات کر. تو یہ ہے دوستی کا طریقہ کار اسلام کے اندر. معزز ناظرین, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آج کے ہمارے مہمان خصوصی خطیب اہل سنت, عالم نبیل, فاضل جلیل, فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زمان جلالی صاحب دوستی کا معیار اسلام کے اندر, اس پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے مواعظ اسنا سے ہمارے معزز ناظرین کے سماعتوں تک پہنچا رہے تھے. تو میں آخر پہ علامہ صاحب قبلہ مفتی صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے معزز ناظرین کو ادارہ پیغام محبت کی طرف سے کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قبلہ علامہ محمد انیس قادری صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے پیغام محبت, بہت اچھا سلسلہ ہے. چونکہ دین اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے تو میں ناظرین کو یہی کہوں گا کہ آپ ان سے ہر لحاظ سے تعاون کریں اور ان کا ہر لحاظ سے ساتھ دیں, تاکہ دین اسلام کا جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں ان کو مدد حاصل ہو جائے. معزز ناظرین, آج ہمارا جو موضوع تھا وہ اختتام پذیر ہوا. پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آج اتنا ہی. کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد گلزار احمد قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پیغام رمضان